السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم دو مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ وہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ ان دو مسئلوں میں ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان کنفیوز رہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ موبائل میں جو نیٹ لون پہ لیتے ہیں، مطلب یہ کہ ڈاٹا ختم ہو گیا ہو تو اس کو 25 روپے میں یا پھر 50 روپے میں خرید لیتے ہیں، تو یہ لون لینا کیسا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کو لون پہ لینا کیسا ہے، انسٹالمنٹ پہ لینا کیسا ہے، قسطوں پہ لینا کیسا ہے؟ کیا موبائل کو، کار کو، بنگلے کو، گاڑی کو، ان تمام چیزوں کو انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اس میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں، باقاعدہ معقول جواب دیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں، اور اسی طریقے کا اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو تمام مومن مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ ڈاٹا ختم ہو جانے کے بعد SMS پیک خریدنا یا نیٹ پیک خریدنا، کیا یہ مسلم نوجوانوں کے لیے، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ جائز ہے یا پھر ناجائز؟ تو محترم ناظرین کرام، اگر کوئی شخص نیٹ پیک خریدتا ہے یا پھر SMS پیک خریدتا ہے تو یہ اس نے لون نہیں لی، یہ اس نے قرض نہیں لی، بلکہ یہ ایک سروس ہے جو کہ اس نے پیسہ ادا کیا تھا، تو اسے وہ سروس دی گئی تھی کہ اتنے دن تک، اتنے ٹائم تک وہ نیٹ یوز کر سکتا ہے۔ اب وہ مدت ختم ہو جانے کے بعد، وہ ٹائم ختم ہو جانے کے بعد نیٹ پیک ختم ہو جاتا ہے، تو اب اگر کسی نے نیٹ پیک لون پہ لی، مطلب یہ کہ موبائل سے پیسہ نہ ہونے کے باوجود جو ہے کمپنی کی طرف سے اس نے SMS پیک خریدا یا پھر نیٹ پیک خریدا، تو کیا یہ لون ہوگا؟ یہ بالکل بھی لون نہیں ہوگا۔ اس لیے لون نہیں ہوگا کہ جب آپ پیسہ بھراتے ہیں تو وہ پیسہ کٹ جاتا ہے اور 1-2 روپیہ بڑھ کر کے کٹتا ہے، تو یہ لون اور قرض نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ ایک بار تو آپ کے پاس پیسہ تھا تو آپ نے نیٹ پیک یا SMS پیک بھرایا، پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا تو آپ نے ادھار خریدا اسے، اور جب آپ نے اسے پیسہ ڈلایا تو پھر وہ آپ کا پیسہ کٹ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان اگر نقد سامان بیچتا ہے تو اسے کم پیسے میں دیتا ہے، اور ادھار اگر بیچتا ہے تو اس کا 1-2 روپیہ بڑھا کر کے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نیٹ پیک میں اور SMS پیک میں ہوتا ہے کہ وہ 1-2 روپیہ بڑھا کر کے لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ ہرگز لون نہیں ہے، یہ ہرگز قرض نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اب رہی دوسرے مسئلے کی بات کہ موبائل کو لون پر لینا جائز ہے یا پھر نہیں، اٹ مینس انسٹالمنٹ پہ لینا جائز ہے یا پھر نہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، انسٹالمنٹ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر صاحب موبائل نے، صاحب دکان نے یہ کہا کہ یہ موبائل 50,000 روپے کا ہے، اور اگر آپ اسے 6 مہینے کے بعد اس کی رقم ادا کرو گے تو اس کو 60,000 روپیہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے دقت نہیں ہے کہ بیچ میں مدت آ رہی ہے، ایک ٹائم پاس ہو رہا ہے، ایک ٹائم گزر رہا ہے، اس ٹائم کے گزرنے کی وجہ سے وہ پیسہ بڑھا رہا ہے، اس لیے اس موبائل کی قیمت جو ہے 60,000 ہوگی۔ یہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا انسٹالمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ آپ اگر ابھی اس موبائل کو لوگے تو اس کا دام 50,000 ہے، اور فوراً اگر پیسہ دے دیتے ہو تو 50,000 میں آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر 2 مہینے کے بعد دیتے ہو تو 60,000، 3 مہینے کے بعد دیتے ہو تو 70,000، اور 4 مہینے کے بعد دیتے ہو تو 80,000 روپیہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، اب یہاں پر موبائل کا صحیح دام ہی پتہ نہیں چل رہا ہے، 50,000 ہے یا پھر 60,000 ہے یا پھر 70,000 ہے یا پھر 80,000 ہے۔ اس بنیاد پر اس طریقے سے موبائل خریدنا ناجائز ہے۔ اس طریقے سے اس لیے کہ سمن کا، اس لیے کہ قیمت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، سمن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور جب سمن کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس چیز کو خریدنا ناجائز ہو جائے گا۔
اب इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल खरीदना, कार खरीदना, बंगले खरीदना तो जायज है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो लोग जो कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके घर पर छापामारी कर देंगे, आपके मोबाइल को जब्त कर लेंगे और आपका पैसा भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये सारी शर्तें अगर हटा दी जाए और जो माकूल छोटी मोटी शर्तें हैं वो अगर लगाई जाए तो बिल्कुल इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल खरीदना, बंगले खरीदना, गाड़ी खरीदना हर चीज जायज है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। लिहाजा आप मुझे इजाजत फरमाएं, फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।